ابھی جو ہم اگلی آیت مبارکہ لیں گے آیت نمبر 50 وہ سجدہ تلاوت ہوگی۔ اب میں اس کے پڑھنے سے پہلے آپ کو تھوڑے سے ہم اگر مسائل چیک کر لیں سجدہ تلاوت کے، تو آپ دھیان کریں کہ سجدہ تلاوت جو ہوتا ہے اس کی نیت نہیں ہوتی، اس کا سلام بھی نہیں ہوتا۔ اگر تو جیسے الحمدللہ ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو موسٹلی جائے نماز پر ہوتے ہیں یا قبلہ رخ ہوتے ہیں، تو اگر تلاوت قرآن کے درمیان میں سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو سجدہ تلاوت کو آپ جو رحل آپ نے رکھی ہوئی ہے، تکیہ رکھا ہوا ہے جس کے اوپر قرآن ہے، آپ اس کو ہٹائیے اور اپنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے وہیں سجدہ کر لیجئے۔ اور یہ بہترین بات ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس آیت مبارکہ کو سمجھ رہے ہیں، اور جس وجہ سے سجدے کا حکم دیا جا رہا ہے پھر سجدہ اس وقت ہی کر لینا اس حق کو ادا کرتا ہے۔ الا ماشاء اللہ یہ کہ آپ اس وقت بھول گئی ہیں یا آپ نے چھوڑ دیا پھر بعد میں کر لیا، ادا وہ بعد میں کرنے سے بھی ہو ہی جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ جس وقت پڑھ رہے ہوں اسی وقت ادا کر لیا جائے۔ ایک تو یہ بات اب یہ سمجھ لیجئے کہ سجدہ تلاوت میں نہ نیت ہے نہ سلام ہے۔ اگر آپ نے بعد میں سجدہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کھڑے ہو کر اللہ اکبر زبان سے کہتے ہوئے، بس ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، زبان سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں گے، اور 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ آپ کہہ دیں گے تو بس آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے قرآن ختم کیا اور آپ نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تو اب آپ 14 سجدے آپ کو کرنے ہیں، تو آپ ہر مرتبہ کھڑی ہوں گی، یعنی 14 سجدوں میں 14 بار کھڑے ہو کر زبان سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے تو آپ کے 14 سجدے ادا ہو جائیں گے۔ یہاں عوام الناس میں یہ غلط فہمی ہے کہ جو ختم قرآن کرواتا ہے، جو کوئی قرآن پڑھواتا ہے، قرآن خوانی کرواتا ہے، وہ خود 14 سجدے کر لیتا ہے اور لوگ بھی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کر لیا تو ہو گئے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ سجدہ تلاوت قرآن اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس شخص نے قرآن کریم کی آیت سجدہ کو تلاوت کیا ہوتا ہے۔ جیسے فرض کریں جیسے ابھی یہ ہم پڑھ رہے ہیں 14واں سپارہ، آپ کسی قرآن خوانی میں گئی، آپ کے ہاتھ 14واں سپارہ آیا، اب آپ پڑھ رہی ہیں، اب اس میں یہ جو 14ویں سپارے میں آیت نمبر 50 ہے آپ نے پڑھی، تو آپ نے پڑھی ہے نا، جو گھر والے ہیں اس نے تو نہیں پڑھی، تو آپ نے پڑھی ہے تو آپ کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہوگا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اگرچہ میری بھی عمر گزر گئی اس بات کی تصحیح کرتے کرتے، لیکن ابھی بھی بہت سارے گھروں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ یاد رکھیے گا جس طرح عشاء کی نماز کے وتر واجب ہوتے ہیں، اور اگر آپ سے خدا نخواستہ نماز عشاء قضا ہو جائے تو آپ یہ نہیں کرتے کہ 4 فرض میں پڑھ لیتی ہوں تو 3 وتر آپ میری بہن کو کہہ دیں تم میری جگہ پڑھ لو۔ آپ کو پتہ ہے عشاء کی نماز آپ سے قضا ہوئی ہے تو عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر آپ نے ہی لوٹانے ہیں۔ جسٹ لائک دیٹ، جیسے آپ نے عشاء کے وتر لوٹانے ہیں، آپ کے ادا کیے بغیر آپ کے وتر ادا نہیں ہوں گے، وتر واجب ہیں۔ بالکل اسی طرح سجدہ تلاوت قرآن اس شخص پر واجب ہو جاتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، لڑکی ہو، جس نے آیت قرآنیہ سجدہ کو تلاوت کیا یا جس نے تلاوت والی سجدے والی آیت کی تلاوت کو سنا۔ سننے والے پر بھی ایسے ہی واجب ہوتا ہے جیسے پڑھنے والے پر واجب ہوتا ہے۔ اور اگر آپ چلتے پھرتے سجدے والی آیت سن رہی ہیں تو آپ جتنی بار چلنے کے دوران جتنی دفعہ بھی آپ آیت قرآنیہ سجدے والی سنیں گی آپ کے اوپر اتنے سجدے واجب ہو جائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جگہ تبدیل کرنے سے سجدہ تلاوت قرآن واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ آپ ایک ہی آیت کو 10 مرتبہ سنیں۔ اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ اگر آپ نے جیسے ابھی میں نے یہ آپ کو تفسیر اب میں آپ کو بھیجوں گی، اس میں آیت نمبر 50 جو ہے وہ سجدے والی آیت ہے۔ اب آپ نے ایک بار اس کو سن لیا، پھر آپ اسے اٹھا کے کچن میں لے گئی، آپ نے اس کو دوبارہ لگایا، پھر آیت آئی، پھر آپ نے سنی۔ اب آپ یعنی آپ کچن میں کھڑی تھیں، سلیب کے پاس کھڑی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، یہ آیت ایک دفعہ گزر گئی، پھر آپ نے اس کو پیچھے کر لیا اور آپ نے اب روٹی بنانی شروع کی، جگہ چینج کی، پھر آیت آ گئی۔ جتنی بار آپ جگہ چینج کر کر کے اس آیت کو سنیں گی، اس ایک ہی آیت سے آپ کو اتنی مرتبہ سجدہ واجب ہوتا جائے گا۔ اور پھر یہ دھیان کریں کہ جب سجدے واجب ہو جاتے ہیں تو پھر ترک واجب گناہ ہے اور اس کی پکڑ ہے، اور یہ بہت چھوٹا سا کام ہے، 2 سیکنڈ لیتا ہے کہ سجدہ ادا ہو جاتا ہے، مگر ہم اس چھوٹے سے کام کے کرنے میں سستی اور شرم کرتے ہیں، اور جب مر جائیں گے تو پھر اس چھوٹے سے کام کو بھی ہمارے حصے میں کوئی بھی
نہیں ڈال سکے گا۔ اس لیے اللہ تعالی ہمیں اس بات سے بھی ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب سجدہ تلاوت ہم پر واجب ہو جائے تو اللہ ہمیں ساتھ ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ میں جہاں بھی کہیں ختم قرآن پہ جاتی ہوں تو میں اس دعا کروانے سے پہلے اسپیشلی پوچھتی ہوں کہ سجدے ادا کیے ہیں یا نہیں۔ اور کبھی آج تک بھی میری زندگی میں ایسا نہیں ہوا، مجھے 28 سال ہو گئے ہیں کم و بیش، کہ مجھے کسی نے کہا ہو کہ جی 14 سجدے ہم نے ادا کر دیے ہیں۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم بعد میں ادا کریں گے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے۔ آپ میں سے جو بھی ختم قرآن کروائے تو آپ اپنے کمرے میں جہاں ختم قرآن ہو وہیں ایک جائے نماز بھی بچھا دیں قبلہ رخ، اور ہر آنے والی جو آئے اس کو آپ نرمی اور محبت سے بتائیں کہ یہ پڑھی ہوئی ہے، جائے نماز رکھی ہوئی ہے، اگر آپ کا سجدہ آئے تو آپ سجدہ تلاوت یہاں ادا کر لیجئے گا، کیونکہ جب تک تلاوت قرآن کے سجدے ادا نہیں ہوتے تلاوت قرآن پاک کا ثواب مکمل نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔